خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، مجھ ناچیز کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور ہمارے کالج لاہور کالج آف تھیالوجی کی طرف سے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، نان ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس سال پھر خداوند نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ اپنے منجی، جو کہ منجی عالمین ہے، جو ہماری نجات ہے اور فقط وہی ہمارا مددگار ہے، اس کے مولود ہونے کی خوشیاں منا سکیں۔ اور اس سلسلے میں آج ہم کتاب مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کلام پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مہربانی سے توجہ فرمائیں۔ مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے، یہاں پر یوں لکھا ہے، دوسرے باب کی 8ویں آیت سے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کتاب مقدس کی تلاوت پر خداوند خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند میں میرے پیارو، آپ جو خداوند کی مقدس لوگ ہیں، مقدس قوم ہیں، مہربانی سے ذرا توجہ فرمائیں کہ خدا تعالیٰ نے شروع ہی سے، تاریخ عالم کے آغاز ہی سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور خدا قادر مطلق ہے، اور خدا قادر کے کہنے سے عالم کائنات وجود میں آئے تھے۔ اس نے کہا، پیدائش پہلا باب اور دوسرے باب کا پہلا حصہ بار بار لکھا، اس نے کہا، اور جب وہ کہتا تھا تو چیزیں وجود میں آتی جاتی تھیں۔ اس نے عدن میں باغ بھی لگایا، وہاں پر آدم اور حوا کو بھی رکھا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان کی سرکشی کے سبب سے گناہ دنیا میں آ گیا، اور یوں گناہ کے اثرات دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ طوفان نوح ایک بہت بڑی بربادی کا سبب تھا، لیکن شکر ہے کہ پھر بھی خداوند نے دوبارہ دنیا کی آباد کاری کی۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو شروع ہی میں پیدائش کی کتاب کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا نے آدم اور حوا کے سامنے سب سے پہلے پاک انجیل سنائی تھی، اور 15ویں آیت میں ایک طرف آدم ہے، حوا ہے، دوسری طرف ابلیس ہے، اور
آدم ہوا جو مر رہے تھے ان کو اور ابلیس کو یہ خوشخبری سنائی اور لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، ابلیس سے مخاطب ہے خدا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خداوند یسوع المسیح نے یقیناً صلیب پر جان دے کے ابلیس کے سر کو کچل دیا ہوا ہے۔ آمین۔ سب سے پہلے پاک انجیل یسوع مسیح کے آنے کی خبر اور وہ کیا بڑے بڑے کام، نجات بخش کام کرے گا، اس کا ذکر پیدائش 3:15 میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کی معرفت وعدے آ گئے تھے کہ خدا کس طرح سے ایک نجات دہندہ کو بھیجے گا۔ گنتی کی کتاب کے 24ویں باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اسرائیل سے ایک عصا نکلے گا۔ یہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں تھا۔ اور پھر زبور نمبر 72 اس کی 10ویں آیت اور 15ویں آیت، اور یہاں پر مجوسیوں کے آنے کا کہ بادشاہ آئیں گے اور وہ تیرے حضور نذرانے لے کر آئیں گے۔ پھر یسایہ نبی کے صحیفے کو جب ہم پڑھتے ہیں 7ویں باب میں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ اور پھر اسی طرح 9ویں باب میں ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ پھر 11ویں باب میں لکھا ہے، یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور یہ خداوند یسوع المسیح کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ پھر اسی طرح سے زکریا نبی نے بھی ذکر کیا ہے اپنے 6 باب میں کہ دیکھو وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر اثر خوشحالی ہوگی، شاخ نتظر۔ اور پھر یرمیہ نبی بھی داؤد سے ایک شاخ کے نکلنے یعنی یسوع مسیح کے برپا ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر ملاکی 4 باب میں بھی خداوند یسوع المسیح کی نوید سنا دی گئی تھی کہ آفتاب صداقت طالع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ اس کی کرنوں میں شفا کیا کرے گی؟ ریسٹوریشن، اجڑے ہوئے کو دوبارہ آباد کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ریہیب کرے گی، لنگڑوں لولوں کو وہ چلائے گا، اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس طرح سے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی کے صحیفے تک یسوع مسیح کی آمد کا ذکر، پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش، اس کے مولود ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ مہربانی سے ایک بات یاد رکھیں کہ آدم کو بنایا گیا تھا، مٹی کو لی تو بنایا گیا، آپ اور میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح ازل سے مولود ہے۔ کلوسیوں کے نام خط کے پہلے باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر سے مولود ہے، اور یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ازل سے مولود ہے۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں تو کلوسیوں 1 باب اور یہاں پر ہمیں یہ ملے گا 15ویں آیت، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ پھر 17ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ مولود ہے، پروٹوٹوکاس۔ پروٹوٹوکاس کا مطلب ہے میں سے نکلا ہوا، وہ آسمانی باپ میں سے ازل سے نکلا ہوا ہے، اور بیٹے کا یہی مطلب ہے، اولاد ہم میں سے نکلی ہے۔ اور اس طرح خداوند یسوع المسیح مولود ہوا ہے، ازل سے
وہ وجود رکھتا ہے، اور پھر فرشتوں نے آ کر اس کے مولود ہونے کی خبر گڈریوں کو دی ہے۔ آئیے اس مقدس حوالے میں ذرا دیکھیں کہ 3 مختلف آپ کو کریکٹر کردار ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو گڈریے ملیں گے 8ویں آیت میں، پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو اگلی آیت میں فرشتہ اور فرشتے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرا کردار ہے ننھا بچہ جو چرنی میں موجود ہے۔ آئیے پہلے چرواہوں کی بات کرتے ہیں۔ اب چرواہے 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک تو ہوتا تھا مالک چرواہا، وہ بھیڑوں کی بہت اچھی طرح گلابانی کرتا تھا کیونکہ وہ ان کا مالک ہوتا تھا۔ بھیڑوں سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اون لی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ان کا دودھ بیچا جاتا، فروخت کیا جاتا، اور ان کا گوشت فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ فائدے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بھیڑوں میں اچھی بھیڑیں بھی تھیں اور ایسی بھی تھیں جو بھٹک جاتی تھیں۔ اب بڑا عجیب سما یہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ رات کے وقت چرواہے بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گلہ بانی کے لیے 3-4 قسم کے بھیڑ خانے ہوتے تھے۔ ایک تو ہوتا تھا غار کے اندر ایک دروازہ ہوتا تھا چھوٹا سا، اس میں سے بھیڑیں گزار کے چرواہا اس کے اندر ہی لیٹ جاتا تھا تاکہ بھیڑیے اندر نہ جا سکیں اور پھاڑ چیر نہ کر سکیں۔ پھر ایک کھلی جگہ پر ہوتا تھا، اس کے اندر بڑا پھاٹک ہوتا تھا، اور وہ پھاٹک کی چابی چوکیدار کو دی جاتی تھی، اور چرواہے بھیڑوں کو لے کے آتے، پھر صبح بھیڑوں کو لے کر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے 2 اور قسم کے بھیڑ خانے تھے، اور ساری رات ان کو جاگنا پڑتا تھا۔ بہت ہی محنت طلب کام تھا۔ لیکن مالک چرواہا بھیڑوں کو اگر بھیڑیا کے پھاڑنے کی کوشش کرتا تو وہ آگے جاتا اور وہ بھیڑوں کو چھڑا لیتا تھا۔ مزدور بھیڑیے کو آتے دیکھ کے بھاگ جاتا تھا۔ خداوند یسوع نے یوحنا رسول کی معرفت پاک انجیل کے 10ویں باب میں کہا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اور وہ کہتا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اس کا مطلب خوراک میں دیتا ہوں، اس کا مطلب نجات میں ہی بخشتا ہوں، اور اس کا مطلب ہے چوکیداری بھی بھیڑوں کی میں کرتا، اور میں ہی ان کو اندر باہر لے کر آتا جاتا ہوں۔ اب یہ غریب لوگ تھے، شریعت کے اعتبار سے پورے نہیں اترتے تھے، اور اس لیے یہودی اور فقی فریسی ان سے گھن کھاتے تھے۔ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ شریعت کے اعتبار سے، غسل اور طہارت کے اعتبار سے یہ پورے نہیں اترتے تھے۔ اور اب ان پر ذرا دیکھیں جو غریب ہیں، جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا کا مبارک بیٹا جب آیا ہے تو اس کی خوشخبری محل میں نہیں سنائی گئی، اس کی خوشخبری امیروں کبیروں کو نہیں، دولت مندوں کو خوشی کی خبر فرشتوں نے نہیں دی۔ غریب ترین طبقہ جو رات ساری محنت کرتا، دن کو بھی کرتا، ان کے پاس یہ خوشی کی خبر آئی ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں اور خداوند یعنی یہوہ کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جب یسوع کو خداوند کہا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ اس کا شخصی نام ہے۔ میرا خداوند بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارا خداوند بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اپنے لوگوں سے ہسٹری میں دور نہیں رہتا، ان کے ساتھ ہو کے ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے۔ واو! خداوند کا مطلب دیکھیں، یہوہ کہ جو اپنے لوگوں سے دور نہیں رہتا، ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے، اور پھر وہ عزت کے لائق ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اور وہ دلہا ہے، ہم اس کی دلہن ہیں، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دلوں میں اس کو راج کرنے دیں۔ خداوند کا فرشتہ جو پیغام لے کے آیا ہے، خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے دیکھو، بڑا خاص لفظ ہے، اس کا مطلب ہے متوجہ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ذرا سمجھو، سبق نکالو، عمل کرو۔ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند،
اور تمہارے لیے اس کا یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب پرانے عہد نامہ میں یسوع کو دیکھتے ہیں تو وہ مددگار ہے، فقط وہی، اور وہ نجات ہے۔ نئے عہد نامہ میں وہ نجات دہندہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سے، شیطان سے، بیماری سے، خدا کے قہر سے، ابدی موت سے صرف وہی چھڑاتا ہے۔ ہالیلویہ! یہ فرشتے نے آ کے خوشی کی خبر دی ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ مسیح خداوند یہوہ مسیح ہے، جو نبیوں سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سردار کاہنوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ خوشی کی خبر سن کے فوری طور پر ڈریے بیت لحم کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر کلام پاک میں وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر انہوں نے سب کچھ جب دیکھا تو انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو آ کر سجدہ کیا ہے۔ گڈریوں نے جو کچھ دیکھا تھا مشہور کر دیا۔ لیکن فرشتے کے پیغام میں جو بعد میں گروپ گا رہا ہے، وہ ذرا دیکھیں وہ کیا گاتے ہیں۔ فرشتوں کا گروپ کوائر کیا گا رہی ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب بیبی کی پیدائش ہونے والی ہوتی تھی یہودیت میں تو رشتہ دار، دوست، پڑوسی گھر میں آ جاتے تھے، اور جب اندر سے خبر آتی لڑکی پیدا ہوئی ہے، خاموشی سے منہ بنا کے چلے جاتے، اعلان کرتے۔ آج پوری دنیا میں افسوس کا دن ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا تو پھر اعلان کرتے تھے۔ آج پوری دنیا میں خوشی کا دن ہے، پوری دنیا میں یونیورسل ٹوڈے از اے ڈے آف یونیورسل جائے، اور سب بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ لیکن یسوع کی پیدائش پہ رشتہ دار تو نہیں پہنچ سکے، پڑوسی تو نہیں آ سکے، کیونکہ وہ سرائے میں تھے۔ پھر کون آیا؟ خدا کو فرشتوں کو بھیجنا پڑا کہ میرے بیٹے کی پیدائش پہ تم تمجید اور حمد کرو، اور صلح کا پیغام وہ لے کر آئے ہیں۔ صلح کا جو پیغام آیا ہے اس کا بہت وسیع مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر صلح، جنگ لگی رہتی ہے، خدا سے صلح، ایک دوسرے سے صلح، باہر کے ماحول سے صلح، اور اس کا مطلب اطمینان بھی ہے۔ یسوع نے کہا اپنا اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس کا مطلب امن اور چین بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے صحت مندی، دل و دماغ کی صحت مندی، روح اور جان اور بدن کی صحت مندی۔ سلامتی اور صلح کے یہ مطلب ہیں، کیونکہ جو لفظ یہاں لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید و زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، اور یہ انگریزی میں پیس ہے۔ پیس کا مطلب صلح بھی ہے، پیس کا مطلب اطمینان بھی ہے، امن بھی ہے، اور اس کا مطلب صحت مندی بھی ہے کہ تمہارا دل، تمہارا روح، تمہارا بدن بالکل صحت مند رہے۔ آمین۔ یسوع کے آنے سے گناہ سے، شیطان سے، موت سے، قبر سے، ابدی موت سے نجات ملتی ہے۔ اور آئیے یسوع کے قدموں میں آ جائیں، آج اپنا آپ خداوند یسوع کے سپرد کر دیں، اور فرشتوں نے جو پیغام دیا اس کو ہم قبول کر دیں کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور صلح کے پیغام کو دل میں لیں تاکہ ہمارے اندر جنگ نہ رہے۔ روح اور بدن کی جنگ رہتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع آیا ہے۔ جب دل میں اس کو بلاؤ گے، دل ہمارا باطن ہے، ہمارا اندر ہے، یہ نہیں اس سے مراد ہمارا اندر۔ جب اپنے دل میں اندر دعوت دیں گے، اے یسوع میرے دل میں، میرے اندر، میرے باطن میں آ، تو اندر چین، قرار، سکون، امن ہو جائے گا، اور خدا سے صلح، ایک دوسرے سے صلح، اور باہر والوں سے بھی صلح ہوگی، اطمینان، چین، خوشی ملے گی۔ آئیے کرسمس کے پیغام کو قبول کریں۔ آپ جو خداوند کے پیارے ہو، کرسمس کے موقع پہ اپنا دل خداوند کے قدموں میں پیش کریں۔ خداوند خدا، تو جو اس دنیا میں اے یسوع مولود ہو کر آیا، خدا بشر تو بن گیا، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، اپنے دل تجھے پیش کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں میں آ۔ ہم منت کرتے ہیں ہمیں چین، قرار، اطمینان، صلح عطا کر،
کہ ہمارے دل میں جنگ نہ رہے، ہماری ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، بلکہ ہماری ایک دوسرے سے بھی صلح ہو، ہمارے اندر صلح ہو، ہماری تیرے ساتھ صلح ہو، اور باہر والوں سے بھی صلح رہے، اور ہمیں سلامتی کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں رکھ، اور کرسمس پوری روئے زمین کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے برکت کا سبب ہو، پیارے یسوع کے پیارے نام میں آمین۔ خدا قادر مطلق، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔